خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تک ہم نے ایک ایک لفظ تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے سٹارٹ کریں گے۔ آگے جتنا اس ویڈیو میں کور کر سکے اتنا پڑھیں گے۔ میرے جو بہن بھائی اس چینل پر نئے آئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق اپلوڈ ہوتا ہے ویڈیو کی شکل میں، جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ تجوید آسانی سے سیکھیں گے خود بھی، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ اوروں کو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے، 177 تک پڑھ لیا، آج یہاں سے پڑھیں گے یا ایھا الذین سے آگے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، یا کھڑا مد زبر یا، 3 الف کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے، مد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے۔ یا ایو، حمزہ یا زبر ای، یا پہ یو، ایو نرمی سے پڑھیں گے، ایو نہیں کریں گے، ایو حمزہ یا زبر ای، یا پہ یو، ایو یا ایو الذین، ہل لام زبر ہل، لام زبر لا، اس پہ اوپر تشدید ہے، ہل اس پہ تھوڑا سا کھچاؤ ہوتا ہے، ہل ذال یا زیر ذی، ذال یا زیر ذی، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ذال یا زیر ذی، نون زبرنا ذین، یا ایھا الذین آمنو، آمنو حمزہ کھڑا زبر آمنو، کتب علیکم القصاص، علی عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ذرا سا کھچاؤ پیدا ہوگے، علیکم القصاص، قصاص، قاف موٹا، صاد موٹا اور یہ والا صاد بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، سین سے جدا کر کے، قصاص پڑھیں گے تو سین کا پتہ چلے گا کہ ہم سین پڑھ رہے ہیں، لیکن اس لیے اس کو سین سے جدا کر کے آواز سیٹی کی نکلے سختی سے، لیکن قصاص تھوڑا سا موٹا کر کے، علیکم القصاص فی القتل، فی فا لام زیر فی القتل، الحر، را پیش حر، را پیش رو، الحر بالحر، والعبد، حا حلقے درمیانی حصے سے، بالحر، والعبد، والعبد عین با زبر عب، دال پیش دو، عبد حلقے درمیانی حصے سے یہ والا عین اور تھوڑا سا کھچاؤ پیدا کر کے، عین زبر ع، ایسے ہی عین با زبر عب، عبدو، جب با کے ساتھ مل رہا ہے عین تو با ساکن ہے تو با پہ ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، والعبد، والعبد بالعبد، با لام زیر بال، عین با زبر عب، یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، عین ہے، عین کو تھوڑا سا حلق کے درمیانی حصے سے کھینچ کے کھچاؤ پیدا کر کے، عبدی، عبدی، والانثی، حمزہ نون پیش ان، نون ہے یہاں پہ ساکن تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، انثی، سا کو نرمی سے، اور سا کھڑا زبر سا، یا صرف لکھنے میں ہے پڑھے میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ والانثی بالانثی، یہ بھی ایسے ہی پڑھیں گے جیسے یہ پڑھا ہے، انثی، فمن عفی لہو، ہا الٹا پیش ہو، لہو من اخیہ، من اخیہ،
شیئن حمزہ دو پیش ان تنوین ہے اس کے بعد، تو یہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، شیئن فاتباع بالمعروف، فاتباع عین دو میم پیش میم ساکن ہو گیا اور میم ساکن کے بعد کیا آ گیا، با آ گیا، تو جب یہ آ جائے تو یہ لازمی یہاں پہ غنہ ہوتا ہے، یا تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، وَأَدَاء اس کو لمبا کریں گے 4 سے 5 الف کے برابر، دال الف مد زبر دا، حمزہ دو پیش ان، ٹھیک ہے، حمزہ دو پیش ان تنوین ہے، لیکن تنوین کے بعد کیا ہے، یہ والا حروف ہلکی حمزہ ہے، حروف ہلکی، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، نہیں تو اگر حروف ہلکی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو یہاں پہ ہم کیا کرتے، دا ان کر کے غنہ کرتے، اب چونکہ اس کے بعد حروف ہلکی ہے تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ ذال کھڑا زبر ذا لام زیر لی، ذَلِكَ زبر کا ذَلِكَ، تخفیف تا خا زبر تخ، فا یا زیر فی، تخفی فا دو میم پیش فم، یہ آ گیا میم آ گیا مشدد، میم مشدد ہے اور اس فا کے اوپر دو پیش ہے یعنی کہ تنوین ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اس کو غنہ کریں گے، تخفیف من ربکم، را کو موٹا، من ربکم ورحمہ، ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب، حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا، حیا تا دو یا پیش توئیں، تا دو یا پیش توئیں، یا کھڑا مد زبر یا، یہاں پہ غنہ ہوگا پلس یا کھڑا مد زبر یا 2 سے 3 الف کے برابر لمبا بھی ہوگا یہ یا کھڑا مد زبر یا، حیات یا اولی الالباب، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کتب علیکم، علیکم کتب علیکم، اذا حضر، اب ذال الف زبر ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور حا زبر حا، حا حلق کے درمیانی حصے سے دوسرے ہا سے جدا کر کے، ہا نہیں پڑھنا حا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے جو مطلب میں فرق ہو جاتا ہے، اذا حضر، ضاد کا مخرج آپ کو بتا دوں ایک دفعہ پھر کہ زبان کی بائیں کروٹ اوپر والے داڑوں کے ساتھ جب ٹچ ہوتی ہے تو ضاد صحیح طرح سے ادا ہوتا ہے اپنی جگہ سے، اپنے مخرج سے، حضر، حضر، اذا حضر احدکم الموت، احدکم الموت، ان ترک، حمزہ نون زیر ان، یہاں پہ اخفا کریں گے، نون ساکن ہے، اس کے بعد تارا کا تا بریک ہے، را موٹا ہے اور کاف پھر بریک، ایسے الفاظ کو غور سے سیکھنے کے لیے غور سے دیکھا کریں، ٹھیک ہے، ان تارا کا، تارا کا بریک، یہ را موٹا اور یہ کاف بریک، ان تارا کا خیرن الوصیۃ، خیر، یا زبر خی، را زبر خیر، موٹا کر کے پڑھیں گے، خا کو بھی را کو بھی، اور یہ چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہوگا، یہ نون مل رہا ہے اسلام کے ساتھ، خیرن الوصیۃ، خیرن الوصیۃ، للوالدین،
للوالدین والاقربین والاقربین بالمعروف، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق، قاف کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے، لیکن قاف حروف قلقلہ میں سے حرف ہے، تو قاف ساکن ہو رہا ہے، تو اس پہ جب ساکن ہوگا تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو پلٹائیں گے، جیسے والاقربین بالمعروف، والاقربین بالمعروف، بالمعروف، حقا حقا علی المتقین۔ اب قاف دو زبر قن، یہاں پہ تنوین ہے، لیکن تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین آ رہا ہے، عین ہے حروف ہلکی، تو اس کو ہم غنہ نہیں کر سکتے، ویسے اس کے علاوہ یہاں پہ غنہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ حروف ہلکی ہے تو یہاں پہ اب غنہ نہیں ہوگا۔ حقا علی المتقین، فمم، فا زبر فا، میم زبر مم، فمم بدلہ، یہاں پہ اخفا کریں گے، میم ساکن کے بعد با آ گیا، فمم بدلہ بعد ما سمعہ، ما سمعہ فإنما اثمہ، فإنما پہ ہم غنہ کریں گے، میم الف مد زبر ما، 2 سے 3 الف کے برابر یہ لمبی ہوگی مد، اور اثمہ سا کو نرمی سے، اثمہ ہا الٹا پیش ہو، اثمہ علی الذین، علی الذین نرمی سے ذال، علی الذین یبدلونہ پڑھتے، لیکن جو کہ وقف ہے تو یہاں پہ پڑھیں گے، ہم اس کو وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ یبدلونہ، ان اللہ، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، نون مشدد ہے اور نون لام کے ساتھ مل رہا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ سے پہلے پچھلے لفظ پہ زبر ہے تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا، پور پڑھا جائے گا، تو ان اللہ سمیع علیم، عین 2 پیش علیم، یہاں پہ بھی غنہ نہیں کر رہے کیونکہ تنوین ہے، لیکن اس کے بعد حروف ہلکی ہے، سمیع علیم۔ ناظرین اکرام، اتنا سبق ہمارا آج کے لیے کافی ہے، ایک دفعہ ہم نے ایک ایک لفظ کر کے پڑھا تجوید کے ساتھ، اور اب ایک دفعہ ہم اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، غور سے سنیے گا اور پھر اس کی پریکٹس کیجئے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خیرًا، چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہے نا آپ کو، خیرًا الوصیۃ للوالدین
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔